ناظرین، حجاب اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے، الہ آباد ہائی کورٹ کا ایک بہت بڑا فیصلہ آیا ہے۔ دوستو، آپ کو بتائیں، اتر پردیش سے حجاب کے معاملے پر اس وقت ایک بڑی اور اہم خبر سامنے آ رہی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے حالیہ فیصلے کے بعد حجاب کو لے کر ملک میں ایک بار پھر بحث تیز ہو گئی ہے۔ جی ہاں دوستو، کیا ہوا ہے اور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیوں دیا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ دراصل پریاگ راج کے ٹیک اوور پبلک اسکول کی 11ویں جماعت میں داخلہ لینے والی ایک مسلم طالبہ عدالت سے درخواست کی تھی کہ اسے اسکول کی مقررہ یونیفارم کے ساتھ حجاب اسکارف پہننے کی اجازت دی جائے۔ طالبہ کا کہنا تھا کہ وہ 6ٹھی جماعت سے 10ویں جماعت تک اسی اسکول میں حجاب کے ساتھ پڑھتی رہی ہے اور اسی دوران اسے کوئی اعتراض نہیں بتایا گیا، لیکن 11ویں جماعت میں داخلے کے وقت اسکول انتظامیہ نے مقررہ ڈریس کوڈ کی پابندی پر زور دیا اور حجاب کو اسکول یونیفارم کے ساتھ پہننے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد معاملہ الہ آباد ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ جسٹس جے جے منیر اور جسٹس اندرجیت شکلا پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے طالبات کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ درخواست گزار کی جانب سے ایسا مناسب قانونی یا مسترد موادہ عدالت کے سامنے نہیں رکھا گیا جس سے یہ بات ثابت ہو سکے کہ مسلمان خواتین کے لیے سر پر اسکارف یعنی حجاب پہننا یا حجاب پہن اسلام کا ایسا لازمی مذہبی عمل ہے جس کے ترک کرنے سے اس کی مذہب اس کا متاثر ہوتا ہو۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی اسکول کا ڈریس کوڈ یکساں، غیر امتیازی اور نظم و ضبط اور ادارے کی شناخت برقرار رکھنے کے مقصد سے نافذ کیا گیا ہو تو اسے مقررہ یونیفارم کا فیصلہ بنیادی طور پر اسکول کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ عدالت نے اسکول کی جانب سے پیش کی گئی تصاویر کا بھی جائزہ لیا اور کہا کہ درخواست گزار کے علاوہ دوسری طالبات حتیٰ کہ اسی مذہب برادری سے یعنی مسلمانوں سے تعلق رکھنے والی طالبات بھی حجاب پہنے ہوئے نظر نہیں آئی۔ یہاں ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے دوستو کہ علاوہ ہائی کورٹ کا یہ جو فیصلہ آیا ہے پورے ہندوستان میں حجاب پر پابندی لگانے کا فیصلہ نہیں ہے۔ یہ بات ضرور سمجھ لیں، یہ ایک مخصوص طالبہ ایک مخصوص نجی اسکول اور اس اسکول کے مقررہ ڈریس کوڈ سے متعلق معاملہ تھا۔ عدالت نے بنیادی طور پر یہ طے کیا کہ اس مخصوص معاملے میں طالبہ نے ایسا قانونی اور مذہبی موادہ پیش نہیں کیا کہ جس کی بنیاد پر اسکول کو اپنی یونیفارم پالیسی تبدیل کرنے کا حکم دیا جا سکے۔ لیکن ناظرین، فیصلے کے بعد سیاسی سطح پر بھی رد عمل سامنے آیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو سیاسی سطح پر رد عمل دے رہے ہیں۔ کانگریس کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے سربراہ پون کھیڑا نے حجاب کے معاملے پر اپنا موقف پیش کرتے ہوئے کہا کہ حجاب اسلام کا لازمی حصہ ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ مذہبی علماء کریں گے، لیکن انہوں نے اس بحث کو صرف مذہبی معاملے تک محدود رکھنے کے بجائے خواتین کے حق پون کھیڑا کے مطابق سماجی اور سیاسی نقطۂ نظر سے ہر عورت کو اپنی پسند کا لباس پہننے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عورت کا تعلق کسی بھی ذات، طبقے یا مذہب سے ہو، اسے اپنی پسند کے مطابق لباس منتخب کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ یعنی ان کے بیان کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ حجاب اسلام کا لازمی مذہبی حصہ ہے یا نہیں ہے، یہ فیصلہ مذہبی علماء کا معاملہ ہے، لیکن ایک عورت کیا پہننا چاہتی ہے اس کے انتخاب کا احترام کیا جانا چاہیے، یہ پون کھیڑا کا کہنا ہے۔ اب اس پورے معاملے میں ایک طرف عدالت کا یہ موقف ہے کہ اسکول کی یکساں اور غیر امتیازی ڈریس کوڈ میں ہر طالب علم اپنی مرضی سے تبدیلی کا مطالبہ نہیں کر سکتا، جبکہ دوسری جانب حجاب کے حامی حلقے مذہبی آزادی اور خواتین کے لباس کے انتخاب کے حق پر زور دے رہے ہیں۔ اسی دوران مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے بھی اس فیصلے کو آگے چیلنج کرنے کی بات سامنے آئی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاملہ بھی مزید قانونی بحث کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ حجاب، مذہبی آزادی اور تعلیمی اداروں کے ڈریس کوڈ کے درمیان قانونی توازن کس طرح قائم ہوگا؟ کیا اسکول کا یونیفارم مذہبی لباس پر فوقیت رکھتا ہے؟ کیا مذہبی آزادی کے تحت مخصوص لباس کی اجازت ہونی چاہیے؟ اور کیا یہ معاملہ آگے اعلیٰ عدالت تک پہنچے گا؟ ان سوالات کے جواب آنے والے دنوں میں مزید واضح ہو سکتے ہیں۔ اب اس پورے معاملے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟
اور یہ آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، چونکہ یہ سوشل میڈیا پر یہ خبر اس وقت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور پھیل رہی ہے، گردش کر رہی ہے۔ اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا اس خبر کے تعلق سے ویڈیو کے کمنٹ میں، اور اس کو شیئر بھی کرتے جائے۔ شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان و اعمال کی مکمل حفاظت فرمائے، ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال قائم فرمائے۔ تو دوستو اس ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں میری ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم۔